نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ معارج کی تلاوت کریں گے، نیز اس کا خلاصہ اور پڑھنے کے فوائد سے واقفیت حاصل کریں گے۔ سورہ معارج مکی ہے، اس میں 44 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لا تفتدی من عذاب یومئذ بنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لتظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فأوی ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین ھم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین ھم من عذاب ربہم مشفقون ان عذاب ربہم غیر مامون والذین ھم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فأولئک ھم العادون والذین ھم لأماناتہم وعہدہم راعون والذین ھم بشہاداتہم قائمون والذین ھم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون فما للذین کفروا قبلتک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشرق والمغرب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم
وما نحن بمسبوقین فذرہم خضودوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المعارج کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار کو آخرت سے ڈراتے تو کفار نہیں مانتے تھے، بلکہ اکثر یہ کہہ جاتے تھے کہ ہم نہیں مانتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کر دکھاؤ، پھر ہم تمہیں مانیں گے، لیکن تب ماننے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا کیونکہ قیامت آ چکی ہوگی۔ تو توبہ کا وقت یہی ہے۔ شروع آیات میں فرمایا گیا ہے کہ وہ عذاب جو ضرور واقعہ ہونے والا ہے کافروں کے لیے ہے، انکار کرنے والوں کے لیے ہے، کوئی اسے دور کرنے والا نہیں۔ اس دن کی طرف، اس اللہ کی طرف جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، معراج کہتے ہیں سیڑھی کو یا بلندی کو، ملائکہ اور روح اس کے راستے پہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے بتائی گئی ہے، یعنی قیامت کا دن ایسا ہوگا جس کی کہ دنیا کے مقابلے میں وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ آگے آیات میں فرمایا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجئے، صبر بھی ایسا جو کہ شائستہ صبر ہو، خوبصورت صبر ہو۔ یہ لوگ قیامت کے آنے کو دور سمجھتے ہیں، قیامت آ گئی تو پھر ان کے ٹالے نہ ٹلے گی، ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ کیا ہوگا وہ دن، وہ عذاب، اس دن کیسا ہوگا جس دن کی آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، یعنی زمین و آسمان کی حالت بدل دی جائے گی، اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ صرف آسمان میں ہی نہیں بلکہ زمین میں بھی تبدیلیاں واقع ہوں گی۔ اس دن کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بروز قیامت دکھائے جائیں گے، مگر کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ کسی کو ہوش نہ ہوگی کہ دوسرے پر کیا گزر رہی ہے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان والوں کو جو اسے دنیا میں نہایت عزیز تھے اور اسے وہ پناہ دیتا تھا، لیکن روئے زمین کے سب لوگوں کو وہ شخص بطور فدیہ دے دینا چاہتا ہوگا تاکہ خود سزا سے بچ جائے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا سکے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو فدیہ میں دے کر خود اپنی جان چھڑا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا، اگر تیرے لیے زمین بھر کے سونا ہو تو کیا تو اسے سزا سے بچنے کے لیے فدیہ میں دینا چاہے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ تجھ سے دنیا میں اس سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا اور تو نے اس وقت نہ مانا۔ ہرگز نہیں، جہنم تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہے جو گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی، اور اس شخص کو جس نے کہ حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سین کا رکھا، یعنی صرف دنیا کی محبت کی خاطر رکھا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس سے خیرات نہیں کی، اور سنتا بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے خرچ کرنا چاہیے،
تو حق کو اس کے سامنے دنیا میں پیش کیا گیا تھا، مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ انسان بہت ہی تھوڑے دل کا پیدا کیا گیا ہے۔ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جب اسے خوشحالی آتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے، دوسروں کو اپنے مال میں سے کچھ نہیں دیتا۔ سوائے نماز پڑھنے والوں کے ہر شخص کے لیے ہی ناکامی ہے۔ جو نماز پڑھنے میں ہمیشہ پاسداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل کا اور محروم کا ایک حق مقرر ہے اور یہ حق اسے زکوٰۃ کے طور پر دینا ہے، وہ لوگ جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب کوئی ایسی چیز نہیں جس سے کہ بے خوف ہوں۔ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، عریانی سے بچتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اپنی بیویوں اور مخلوقہ عورتوں کے جن سے کہ محفوظ رکھنے میں انہیں کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہ حق سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں، اپنی گواہیوں میں راست بازی کرتے ہیں، سچی گواہیاں دیتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں داخل ہوں گے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ یہ منکرین دائیں بائیں گروہوں کی شکل میں آتے ہیں اور دوڑے چلے آتے ہیں؟ کیا یہ لالچ رکھتے ہیں کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے جس چیز سے انہیں پیدا کیا ہے اسے یہ خوب جانتے ہیں۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، وہ رب جو کہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، جہاں جہاں سے بھی سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے، تو وہ اس بات کی گواہی ہے کہ اسے نکالنے والی کوئی ذات ہے، اسے غروب کرنے والی کوئی ذات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر جو لوگ ہیں انہیں لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں، لہٰذا اپنے کھیل میں ان کفار کو پڑا رہنے دیجیے یہاں تک کہ اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے، روز محشر ہے۔ سورۃ المعارج کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں کہ یہ سورۃ 29 نمبر کے پارے میں ہے۔ سورتوں کے ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 70 ہے اور تدوین کے لحاظ سے اس کا نمبر 79 ہے۔ جو کوئی صلح کے واسطے پڑھے، یعنی دوسروں سے اگر کسی نے مفاہمت کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ باوضو سورۃ المعارج کو پڑھے۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو احتلام ہو جاتا ہو تو اس سورت کو 8 بار پڑھ کر سویا کرے تو شیطانی وسوسوں سے نجات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر سورۃ المعارج کو لکھ کر موم جمع کر کے حاملہ عورت کے گلے میں ڈال دیا جائے تو حکم خداوندی سے حمل اور بآسانی ہو جائے گا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد سورۃ المعارج کا باوضو لکھ کر پانی پلانا مفید ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھنے کے لیے سورۃ المعارج کو باوضو پڑھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔